نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قابل صد احترام حاضرین گرامی قدر، آج تقریباً 2 ماہ کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ 2 مہینے ایک شدید بیماری کی نظر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس شدید بیماری سے محض اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائی، تو بیماری سے صحت یابی تک کا یہ سفر جو 2 ماہ پر مشتمل ہے، اس نے بہت سے تجربات کرائے۔ بیماری کوئی بھی ہے، اس کا علاج ممکن ہے، اور دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم علاج کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، مگر پرہیز کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ تو پرہیز کی جائے، اس کے ساتھ معالجین نے جو علاج تجویز کیا ہے وہ علاج کیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ کافی بہتری آتی ہے۔ اور علاج اور پرہیز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگی جائے۔ بیماریوں کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا اپنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنی جلدی شفا ملے گی۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہیں تو تمام تر احتیاط کے باوجود، تمام تر علاج معالجہ کے باوجود انسان شفا یاب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو پل بھر میں شفا مل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ بیماری کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ احباب پریشان نہ ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ آغا شورش کاشمیری نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کا عنوان تھا موت سے واپسی۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا کہ کل گیا۔ مگر میرے اللہ نے مجھ پہ بہت کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال تھا، اور آج الحمدللہ مجھے نئی زندگی ملی کہ میں آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری آزمائشوں کے ساتھ رکھا ہے۔ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس انسان کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ صحت میں بھی انسان کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رہے، اور بیماری میں بھی انسان کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رہے، تو اللہ رب العزت ایسی بیماریوں کو صحت میں بدل دیتے ہیں، ایسی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اور وہ ذات جو ہماری سوچوں پہ حاوی ہے، جس کی مشیت کام کرتی ہے، جس کی قدرت اور طاقت کام کرتی ہے، وہی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بہت سوچ رکھا تھا کہ اس موضوع پہ بیان ہوگا، اس موضوع پہ بیان کریں گے، اس موضوع پہ بیان کریں گے۔ پھر خاص طور پہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عنوانات ترتیب دے رکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ایک آزمائش بنی، اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، احباب کی دعائیں کام آئیں، معالجین نے جو محنت کی وہ کام آئی۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی شان کے مطابق
اجر عظیم عطا فرمائیں کہ اب الحمدللہ طبیعت بہت بہتر ہے، دوست احباب سے ملنا جلنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ میری عیادت کے جملے لکھے، میرے لیے دعائیہ کلمات کہے، کال کر کے میرے بچوں سے میری صحت دریافت کی، میری عیادت کی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ تقریباً 1 مہینہ تک تو نہ کوئی کال کر سکا، نہ کوئی کال سن سکا۔ موبائل بچوں کے پاس ہوتا تھا اور وہی جواب دیتے تھے۔ جب میری طبیعت سنبھلتی تو مجھے بتا دیتے تھے کہ فلاں صاحب کی کال آئی ہے، فلاں کا میسج آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ خاص طور پہ وہ احباب جو منع کرنے کے باوجود میری عیادت کے لیے تشریف لائے، ہمارے غریب خانہ کو رونق بخشی اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ تو میری اس بیماری میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ جتنا اخلاقی تعاون کیا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے اور میرے لیے مستقل دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو آج سے انشاءاللہ بیانات کا ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے سرپرستی فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو خود بھی سماعت فرمایا اور اسے آگے دوستوں تک بھی پہنچایا، تو امید ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد جو اس ٹوٹے سلسلے کو آج جوڑا جا رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ اپنی سرپرستی سے محروم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔